کھڑکار مچر آوے جرا کم کر کے اندر تک کھڑکار ختم نہ تھی وے. حضور فرماتے ہیں وہی نفتا کرنا دنیا کے سارے مفتی فتوہ دیں کہ یہ نیکی ہے، جب یہ مفتی کہے گناہ ہے تو وہ گناہ ہے. یہ مفتی ہے اندر، یہ مفتی ہے. حضور فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، مسلم کی حدیث ہے کتاب البر، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے پاک پر ہاتھ رکھ کے اور ہاتھ مار کے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. ارے تقوی یہاں ہے، ارے خلوص یہاں ہے. اگر یہاں پہ اخلاص ہے تو پھر نیکی میں وزن ہے. اگر یہاں اخلاص نہیں ہے، اگر یہاں سے توجہ نیکی کی طرف منتقل نہیں ہوئی، عمل کی طرف منتقل نہیں ہوئی، تو پھر نیکی کا حجم جتنا بڑھ جائے، نیکی کی تعداد و مقدار کتنی بڑھ جائے، وہ کسی کام کی نہیں ہے جب تک یہاں سے اخلاص کی دولت اس کے شامل حال نہیں. انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث ہے. عمل تھوڑا بھی ہو لیکن عمل خالص اس کے لیے ہو. اگلی حدیث پاک دوسری حدیث جو حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے جامع ترین حدیث میں دوسری حدیث کون سی پائی؟ فرماتے ہیں دوسری حدیث یہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ سب سے اچھا اسلام اس کا ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اس کا تعلق نہیں تھا. بے مقصد چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں کو جو اس سے فائدہ نہیں دے سکتی تھی، یہ جو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹ نہیں کرتی تھی، جن کا تعلق اس سے نہیں تھا، جس نے ان غیر متعلقہ چیزوں کو چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں اس کا اسلام حسین ہو گیا، اس کا مذہب حسین ہو گیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اگر ہم اپنے انفرادی جھگڑوں کو گننا شروع کریں یا تولنا شروع کریں تو ان میں سے بیشتر وہ ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہے یا جن کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم اپنے پڑوسیوں کے معاملات کو گھنٹوں ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر گھنٹوں ڈسکس کرتے ہیں. ایک دوست بتا رہا تھا کہ ان کے پڑوسی تھے کہ میاں بیوی کی آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. جھگڑا کس بات پہ تھا؟ جو بیوی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ پڑوس میں جو ان کے 2 میاں بیوی بستے تھے کہ بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کی بیوی اچھی ہے، اور میاں کہہ رہا تھا کہ نہیں اس کا میاں زیادہ اچھا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ بیوی زیادہ اچھی ہے اس کی وجہ سے گھر میں سکون ہے، اور میاں کہتا چونکہ مرد تھا تو ظاہر ہے اس کی ہمدردیاں مردوں کے ساتھ تھی، تو وہ کہتا کہ نہیں میاں اچھا ہے اس وجہ سے گھر میں سکون ہے. کہ اس تو میں اس تکرار میں جب آپس میں گتھم گتھا ہونے کی نوبت آئی تو میاں نے پھر سمجھداری کا کام کیا کہ بھی ایسا ہے ان میں سے جو بھی اچھا ہو ہیں تو دونوں اچھے نا، جس کی وجہ سے بھی اچھے ہوں ہیں تو دونوں اچھے، لیکن ہم اپنا حال تو دیکھیں کہ ہم اب لڑنے لگے ہیں. اب ہم میں سے تو کوئی بھی اچھا نہیں رہے گا جب ہم لڑنا شروع کر دیں. ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے، اس وجہ سے گھر میں سکون ہے، اور ان اس تکرار پر اپنے گھر میں جھگڑا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ ان میں سے کون اچھا ہے. بھئی جو بھی اچھا ہو ان میں سے ہمیں تو اپنا جواب دینا ہے ہم کتنے اچھے ہیں. ہمارا معاملہ تو ہمارے ساتھ ہے. تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا اسلام سب سے حسین ہے جس نے بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ جامع ترین احادیث میں سے معاملات کے باب میں اور معاملات میں ہر قسم کے جھگڑے ختم کرنے کے باب میں اگر اس ایک حدیث پہ بھی عمل کر لیا جائے تو انسان کی ساری زندگی سدھر جائے اور ساری زندگی آسان ہو جائے. اگر وہ اپنے کام سے کام رکھے، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنے ورک پلیس پہ بیٹھے ہوئے جہاں بھی وہ کام کرتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اگر وہ اپنے کام سے کام رکھے تو غیبت جو گناہ کبیرہ ہے اور جس سے قرآن نے منع کیا ہے اس گناہ کبیرہ کی نوبت نہ آئے. اور وہ ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ انسانوں کے تعلقات میں، باہمی تعلقات میں سب سے پہلے
مٹھاس کو ختم کرنے والا، رس کو ختم کرنے والا جو انسانوں کو ملاتی ہے، یہ عظیم ترین گناہ بنتا ہے، یہ کبیرہ گناہ بنتا ہے کہ جب انسان کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو وہ بات اس تک پہنچتی ہے تو یہ ایسی خلیج بنتی ہے، ایسا گیپ آتا ہے تعلقات میں کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان اپنے معاملات کو، اپنی سوچ کو، اپنی توجہ کو اپنے معاملات تک یا اپنی دلچسپیوں تک محدود رکھے تو پھر بیشتر اس کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مسائل از خود ختم ہو جائیں۔ حضرت ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ دوسری حدیث ہے جو جامع ترین حدیث میں سے ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ایسا گر دے دیا ہے، ایسا ارشاد عطا فرما دیا ہے کہ اس پر عمل کر کے انسان کی انفرادی زندگی بھی سدھر سکتی ہے، اجتماعی زندگی بھی کامیاب و کامیاب ہو سکتی ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے، تیسری حدیث یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی تعریف یہ ہے، ان المؤمن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ مومن کی تعریف ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ دو لفظ ہیں لیکن دو لفظ عمل کرنے کے لحاظ سے بہت مشکل ہے کہ دوست کے لیے یا دوسرے مومن کے لیے وہی پسند کیا جائے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے سکون کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے آرام کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے انسان اپنے تمام مفادات کو محفوظ رکھنا پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے مفادات کا تحفظ پسند کرتا ہے تو پھر دیگر اہل ایمان کے مفادات کا تحفظ اس سے بڑھ کر پسند کرے۔ اگر ہم اپنے بھائی کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے لگے، جب ہم اس کے مسائل کو اپنے مسائل سے بھی بڑھ کے سمجھنے لگیں اور جب اس کی ضروریات کو اپنی ضروریات سے بڑھ کر پورا کرنے کے لیے عملی طور پر جدوجہد کرنے لگیں تو پھر معاشرے میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد ہو سکتا ہے، پھر کوئی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام مسائل اور جھگڑے تو مفادات پر ہیں، یہ ساری چیزیں تو سیلف انٹرسٹ پر ہیں یا ویسٹڈ انٹرسٹ پر ہیں جو ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو دیگر اجتماعی یا دیگر لوگوں کے مفادات سے زیادہ اہم سمجھ لیا ہے، اس وجہ سے جھگڑے ہیں۔ اور حضور کے غلاموں کی خوبی کیا ہے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ قرآن کریم نے فرمایا انصار کے باب میں کہ انصار کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یعنی مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہیں لیکن جب بھی اسلامی سلطنت کے پاس کوئی مال آتا ہے تو کہتے ہیں پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو دیا جائے، ہمیں بعد میں دیا جائے، پہلے ترجیح ان کو دی جائے۔ اور قرآن نے اس کے بعد ایک یونیورسل رول عطا فرمایا ہے، یونیورسل ٹروتھ عطا فرمائی ہے، آفاقی سچائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن نے کہا جس کے اندر سے اللہ نے لالچ نکال دیا وہی شخص کامیاب ہو گیا، جس کے اندر سے لالچ نکل گیا۔ یوق شح نفسہ، یہ لالچ ہے جو انسان کو بے وزن کر دیتا ہے۔ بھائی اور بھائی کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا گھر بھی آدھا تیرا ہونا چاہیے، اس لیے ہوتی ہے کہ تیرا گھر بھی سارا میرا ہونا چاہیے۔ اس گھر پہ کوئی لڑائی نہیں ہے، اس بات پہ کوئی لڑائی نہیں۔ ماں اور بچوں کے درمیان لڑائی، باپ اور بچوں کے درمیان لڑائی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، یہ ساری چیزیں مفادات پر ہیں۔ اگر ہر کوئی قربانی دینا سیکھے، محبت تو قربانی کا نام ہے، وہ ایک تعریف ہے محبت کی، سائیکولوجیکل تعریف ہے۔ محبت کی تعریف یہ ہے کہ محبت میں قربانی دی جائے، لیکن جتنی محبتیں ہمارے ہاں موجود ہیں وہ ساری پوزیسو محبتیں ہیں۔ وہ محبتیں اس لیے نہیں ہیں کہ کچھ قربان کیا جائے، وہ محبتیں اس لیے ہیں کہ کچھ حاصل کیا جائے۔ یہ لوگوں نے جائزہ لیا ہے کہ بہو اور ساس کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے خطوں میں ہر جگہ مختلف مذاہب کے، مختلف ممالک کے، مختلف جغرافیائی خطوں کے رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل رکھنے والے لوگ، ہر جگہ یہ حقیقت مشترک ہے کہ بہو اور ساس کے درمیان جھگڑا ضرور ہوگا۔ اس جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ جھگڑے کی ایک وجہ جو سائیکالوجسٹ نے، ماہرین نفسیات نے متعین کی ہے، ایک وجہ پوزیسونیس ہے، ایک وجہ مفادات کا اشتراک ہے، اور اس اشتراک میں تقسیم ہے۔ اس تقسیم کو نہ وہ پسند کرتی ہے نہ وہ پسند کرتی ہے۔ وہ کیا چیز مشترک ہے؟ بیٹا اس کا تھا، جب پیدا ہوا تو اس کا بیٹا تھا، جب بچپن میں تھا تو اس کا بیٹا تھا، جب لڑکپن میں تھا تو اس کا بیٹا تھا، جب جوان ہو گیا تو اس بیٹے نے
اس بیٹے کو کسی اور نے اس سے تقسیم کر لیا. اب یہ پورا اس کا نہیں رہا، یہ آدھا کسی اور کا ہو گیا ہے. اب یہ بیٹا جو اس کا بیٹا ہے، کوئی شک نہیں کہ بیٹا ہونے میں تقسیم نہیں ہوا، لیکن خامد ہونے میں تقسیم ہوا ہے. اب